وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ۔ میں ہوں محمد اویس، مرصد پر اقبال محمدی صاحب موجود ہیں۔ الحمدللہ طاق راتیں جیسے کہ جو ہے وہ آ رہی ہیں، اس حوالے سے ہم جو ہے نا وہ قاری صاحب سے طاق راتوں میں کرنے والے عمل وہ ہم ناظرین سے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے قاری صاحب سے۔ السلام علیکم۔ السلام نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ محمد ویس صاحب، جو آپ نے سوال کیا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کے اندر کرنے والا عمل ہمیں بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رات بیدار رہتا ہے، لیلۃ القدر کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین 83 سال کی عبادت ایک طرف اور ایک رات کی عبادت ایک طرف، ایک رات لیلۃ القدر کی رات، یہ 83 سال کی عبادت کا جو ثواب ملتا ہے اس سے بھی زیادہ ثواب جو ہے یہ اس رات کا ہے۔ 83 سال اور کچھ راتیں اور بھی اس سے زیادہ بھی بنتی ہیں، لیکن ایک رات جو طاق رات بیدار رہا اور عبادت کرتا رہا، اس رات کے اندر نیکی کرتا رہا، اس کو اتنا اجر ملے گا کہ 83 سال کی راتیں اور اس کی عبادتیں، اس کے قیام، اس کا قرآن پڑھنا، اس کی تلاوت پڑھنا وہ پیچھے رہ جائیں گی۔ یہ ایک رات کی عبادت سارے عملوں سے آگے نکل جائے گی۔ اور اس رات کو حدیث پاک کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات اور 27 کی رات، 29 کی رات، یہ 5 راتیں بنتی ہیں۔ اور اکثر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم 29 کی رات نہیں جاگتے، بقایا راتوں میں خوب محنت کرتے ہیں، اور عید کی خوشیوں کے اندر، شاپنگ کے اندر، چاند رات کے چکر میں ہم وہ 29 کی رات چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں کرنا، ہم نے 29 کی رات کو لازمی بیدار ہو سکتا ہے رات یہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتایا گیا تھا رات کے متعلق، لیکن 2 آدمی لڑ رہے تھے، میں ان کی صلح یا ان کو چھڑوانے کے لیے گیا تو وہ رات میرے ذہن سے اٹھا لی گئی۔ اس لیے یہ بات سمجھ آتی ہے لڑائی جھگڑے کے نقصانات بڑے ہوتے ہیں، دینی نقصان بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ ان کے اندر جو آپ نے سوال کیا عمل کون سا کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کے اندر اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا لازمی پڑھنی۔ اور ایک حدیث اور آتی ہے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اے معافی دینے والے تو بہت معزز ہے، تو ہمیں معاف فرما، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ اور جو بندہ یہ دعا ان راتوں کے اندر بیٹھ جائے تنہائی میں، آہستہ آواز کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کو سامنے رکھتے ہوئے اس وظیفے کو، اس عمل کو پڑھے، انشاءاللہ اللہ اس کی سابقہ زندگی کے گناہ معاف کر دے گا۔ آخری حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو قیام اللیل کرتے ہیں طاق رات کے اندر، اللہ اس بندے کی بھی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔